دنیا کی عدالت کے اوپر بھی ایک عدالت ہے، اور اس عدالت میں کوئی وکیل نہیں ہوگا، اس عدالت کا جج اللہ رب العالمین ہوگا۔ نہ وہاں رشوت چلے گی، نہ وہاں کسی کی جھوٹی گواہی چلے گی۔ وہاں اگر آپ جھوٹ بولنا چاہیں گے، آپ کا ہاتھ سچ بول دے گا، آپ کا پیر سچ بول دے گا، آپ کی چمڑی سچ بول دے گی۔ اللہ کہتا ہے حتی اذا ما جاؤہا شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون۔ میرے بندو، قیامت کے دن تمہارے کان بھی گواہی دیں گے، تمہاری آنکھیں بھی گواہی دیں گی، تمہاری چمڑی بھی گواہی دے گی۔ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ۔ انسان اپنی چمڑی سے کہے گا تو کیسے بول رہی ہے؟ انسان کی چمڑی کہے گی اللہ نے ہم کو بولنا سکھایا ہے، اور آج ہم تیرے کرتوت، تیرے کالے کرتوت ہم کھولیں گے۔ دنیا کی عدالت سے کوئی جیت گیا تو کیا ہو گیا؟ اللہ کی عدالت میں کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا میرے بھائی۔ حسن گنج کی دھرتی پر، دوکردہ کی دھرتی پر اگر آپ نے کوئی غلط کام کیا ہے، کوئی پاپ کیا ہے، کسی کے ساتھ ناجائز کام کیا ہے، آپ کی یہ دھرتی بھی قیامت کے دن گواہی دے گی۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها۔ قیامت کے دن یہ زمین بھی گواہی دے گی، زمین بولے گی۔ اللہ کی عدالت میں کیسے بچیں گے؟ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں انکم تختصمون الیہ، او لوگو تم میرے پاس اپنا مقدمہ لے کر کے آتے ہو، ولعل بعضکم ان یکون الہن بحجتہ من بعض، ہو سکتا ہے کہ دو لوگ میرے پاس کوئی کیس لے کر کے آئیں اور ایک آدمی اپنی بات کرنے میں بڑی چکنی چپڑی بات کرنے والا ہو، اپنی دلیل کو مضبوطی سے رکھنے والا ہو، اور میں اس کی بات سن کر کے فاقضی لہ بحقہ، میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں۔ ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ میں انسان ہوں، او لوگوں میں بشر ہوں، میں انسان ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ جو بیچارہ حق پر ہے، جو صحیح ہے، اس کو بولنا نہیں آتا، اور جو غلط ہے وہ اپنی زبان کی بدولت، اپنی بات چیت کی بدولت اپنی بات کو منوا لے۔ اگر ایسا کبھی ہو جائے تو اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطَعًا مِنَ النَّارِ۔ اگر میں کسی کے حق میں اگر فیصلہ کر دیتا ہوں، اور وہ زمین اس کے بھائی کی تھی، وہ حق اس کے بھائی کا تھا، وہ روپیہ پیسہ اس کے بھائی کا تھا، اور میں نے غلط فیصلہ کر دیا اور اس کے حق میں کر دیا، تو اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ انما اقطع له قطعا من النار، میں زمین نہیں دے رہا ہوں، میں جائیداد نہیں دے رہا ہوں، میں روپیہ پیسہ نہیں دے رہا ہوں، میں جہنم کی آگ کا ٹکڑا دے رہا ہوں۔ ہے کسی میں مجال؟ زمین و جائیداد پر آج ناجائز قبضہ کرنے کے واقعات مسلمانوں میں بڑی کثرت کے ساتھ ملیں گے۔ اسلامی نظام میراث میں بھی یہی ہوتا ہے میرے بھائیوں۔ باپ مر گیا، باپ نے 1 لاکھ روپیہ چھوڑا، شریعت کیا کہتی ہے ذرا غور سے سنیے گا، اسلام کا نظام میراث بیان کر رہا ہوں آپ کو۔ 1 لاکھ روپیہ باپ چھوڑ کر کے مرا ہے، 1 لاکھ کیش چھوڑ کر کے مرا، زمین و جائیداد چھوڑ کر کے مرا۔ اب شریعت کیا کہتی ہے کہ سب سے پہلے مرنے والے کی رقم سے اس کی تجہیز و تکفین کی جائے گی، اس کو دفنایا جائے گا، اس کو کفنایا جائے گا، اس کی قبر کو کھودنے پر، اس کے کفن کے کپڑے پر اور اس کی قبر پر جو خرچہ آئے گا اس کے پیسے سے ادا کیا جائے۔ اگر کوئی رشتہ دار کھڑا ہو جائے اچھی بات ہے، اگر کوئی کھڑا نہیں ہوتا تو مرنے والے کے پیسے سے اس کو ادا کیا جائے۔ دوسرا کام، کفن دفن ہو گیا، مردے کو دفنا بھی دیا گیا، اب دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ اگر مرنے والے کے اوپر کوئی قرضہ تھا، اس قرضے کو اس کے پیسے سے ادا کیا جائے گا، اس کے ترکے سے ادا کیا جائے گا۔ قرضہ بھی ادا ہو گیا۔ اب تیسرا کام یہ دیکھا جائے گا کہ مرنے والے نے کسی کو وصیت تو نہیں کی ہے، اور وصیت کس کو بولتے ہیں یہ سمجھ لو۔ ہو سکتا ہے
مرنے والا اپنی زندگی میں مدرسے کی مدد نہیں کر پایا، مسجدوں میں چندہ نہیں دے پایا، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر پایا، مرنے کے ٹائم احساس ہوا یار اتنی دولت بنا کے جا رہا ہوں، اتنا پیسہ بنا کے جا رہا ہوں، کچھ دین کے راستے میں بھی پیسہ لگانا چاہیے، کچھ زمین و جائیداد مدرسے کے لیے بھی دینی چاہیے۔ جیسے آج آپ کے مدرسے کے لیے چندہ ہو رہا ہے، مجھے چندہ کرنا نہیں آتا میرے بھائی، مجھ سے کہا تھا جو صاحب مجھے لے کے آ رہے تھے، انہوں نے کہا تھا مولانا صاحب تھوڑا آپ چندے پر بول دیجیے گا، لوگ آئیں مصافحہ کر کے دے دیں، یہ سب مجھ سے نہیں ہوتا میرے بھائی۔ لیکن ایک اپیل کرتا ہوں کہ زندگی میں یہی چیزیں آپ کے کام آئیں گی میرے بھائی۔ عبدالغفار صاحب کی تقریر سنیں گے رات میں چلے جائیں گے، مولانا جرجی صاحب کی تقریر سنیں گے چلے جائیں گے، مگر آپ نے اس مدرسے کو جو چندہ دیا ہوگا وہ کہیں نہ کہیں آپ کے نامہ اعمال میں، آپ کی نیکیوں کے اکاؤنٹ میں درج ہو جائے گا، اور قیامت کے دن بھی وہ آپ کے کام آئے گا۔ ہو سکتا ہے زندگی میں آپ کو موقع نہیں مل پایا، مرنے کے ٹائم یاد آیا کہ مجھے کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے، تو شریعت کیا کہتی ہے کہ آپ اپنے مال کی وصیت کر سکتے ہیں، مگر وصیت 1/3 سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ 1/3 کا مطلب سمجھتے ہیں 1/3۔ اگر مرنے والا 3 لاکھ روپیہ چھوڑ کے گیا ہے تو کسی مسجد میں، کسی مدرسے میں، کسی یتیم کو، کسی غریب کو، یا کسی ایسے رشتہ دار کو جو اس کا وارث نہیں ہے، وارث کو وصیت نہیں کر سکتا، اپنے بیٹے کو وصیت کر کے جائے بیٹے کو اتنا دے دو، بیٹی کو اتنا دے دو، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ وارث کو وصیت، بیٹا تو وارث ہے، بیٹی تو وارث ہے، باپ تو وارث ہے، وارث کو وصیت نہیں کرے گا۔ وارث کے علاوہ کوئی رشتہ دار ہے، مان لو کسی بچے کو آپ نے گود لے لیا، کسی بچے کو آپ نے پال لیا، پرورش کر لی، اب ظاہر ہے آپ نے پرورش تو کی ہے مگر وہ آپ کا سگا بیٹا نہیں ہے، تو آپ کی جائیداد کا وارث نہیں ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس بچے کو میں نے پالا ہے اور میرے بعد اس بچے کو ضرورت پڑے گی روپیے کی، پیسے کی، زمین کی، جائیداد کی، تو آپ اپنی پراپرٹی کا، اپنے ترکے کا 1/3، اس سے زیادہ نہیں، اس سے کم تو کر سکتے، اس سے زیادہ نہیں، 1/3 تک آپ اس کو وصیت کر سکتے ہیں۔